السلام علیکم ناظرین، میں کوثر علی خان منگش پاکستان فرنٹ لائن پروگرام کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غلام مہندی صاحب کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ غلام مہندی صاحب ایک ایسی قابل قدر شخصیت ہیں کہ انہوں نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے اور جو جذبے کے ساتھ کی ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن میں بریگیڈیئر صاحب کے بارے میں زیادہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہوں گا، تو میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو اپنے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے لے کے کہاں تک اور یہاں تک اور بریگیڈ تک اور کیا انہوں نے خدمات انجام دیں اپنے شعبے میں بھی جب رہے اور شعبے کے بعد بھی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، تو اس میں چاہوں گا اور اپنا مکمل تعارف کرائیں تاکہ امریکہ میں اور امریکہ سے جو حوالے سے جو بھی ہمارے ممبر ہیں 50-60 ملکوں میں، ان تک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں مکمل معلومات پہنچ جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے ایک چھوٹا سا اس بارے میں مجھے تفصیلاً اپنا پروفائل اور جو گفتگو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بہت میری تعریف کی۔ میں ہمبل سا آدمی ہوں۔ بہرحال میرا تعلق ہنزا گلگت بلتستان سے ہے، اور خیبر میڈیکل کالج سے MBBS ڈگری لینے کے بعد میں نے فوج میں شمولیت اختیار کی، اور فوج میں مختلف جگہوں پہ رہا۔ تقریباً پاکستان کے تمام شہروں میں میری پوسٹنگ رہی، چھوٹے بڑے مختلف CMH اور فیلڈ ہاسپٹل میں نے کمانڈ کیے، اور اس دوران میں سعودی عربیہ میں سیکانڈمنٹ پہ بھی رہا 3 سال، اور مختلف امتحانات کورسز کیے، اور اس کے بعد کور ہیڈ کوارٹرز میں بھی ڈیوٹی کی ایز اے ڈائریکٹر، اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی ڈیوٹی کی، اور آرمی میڈیکل کورس سینٹر ہے ایبٹ آباد، وہاں بھی میں رہا، جنرل ہیڈ کوارٹر میں بھی میں رہا، اور اسی طرح 30 سال مختلف یونٹوں میں آرمی میں رہنے کے بعد میں 2010 میں ریٹائر ہوا، اور پھر میں نے بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل لاہور جوائن کیا۔ لاہور بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل میں تقریباً 10 سال رہا، اور وہاں پر سٹارٹ کیا کارڈیک سرجری شروع کرائی، اس کے بعد پھر رینل ٹرانسپلانٹ شروع کرایا، کارڈیالوجی شروع کی، اس کے بعد کوکلیئر امپلانٹ سرجریز شروع کرائیں، اور وہاں سے پھر میں 10 سال گزارنے کے بعد پھر میں کراچی بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل کراچی میری پوسٹنگ ہو گئی، اور میں پچھلے 1.5 سال سے ایڈمنسٹریٹر ہوں بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل کراچی کا۔ آرمی کی سروس کے علاوہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد بحریہ ٹاؤن ہاسپٹلز میں نے کام کیا، وہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ وہ اس لیے کہ بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل میں جو مریض آتے ہیں وہ زیادہ تر غریب اور نادار قسم کے مریض ہوتے ہیں، جن کی ویلفیئر میں علاج کیا جاتا ہے۔ تو میرے ہاتھوں سے روزانہ 300 سے 400 کے لگ بھگ مریض، نادار مریض جو اپنی ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کا علاج میں کرواتا رہا۔ میں نے جب بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل جوائن کیا لاہور میں، تو میں نے ملک صاحب کو اپنی رپورٹ دی کہ میں نے جوائن کیا ہے، آپ کے کوئی خاص اسپیشل انسٹرکشنز؟ تو ان کا ایک فقرہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب، میرا کوئی اسپیشل انسٹرکشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے یہ جو نادار مریض ہے جو ڈائلیسس سینٹر میں آتے ہیں، وہ میرے VIP ہیں۔ بعض دفعہ ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، ان سے کپڑوں سے بدبو بھی آئے گی، کوئی ان کو حقارت سے نہ دیکھے، کوئی ان کو ٹانٹنگ نہ کرے، ان کا بہترین علاج کرائیں۔ دوسری میری ہدایت یہ ہے کہ میرے ہسپتال سے کوئی آدمی صرف اس لیے علاج سے محروم نہ رہے
کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. باقی آپ ایکسپیرینس ہے آپ کا کافی, اور جنرل صاحب نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ آپ بہتر سے بہتر کام کریں گے. جیسے آپ نے فوج میں سنا ہے بہت اچھے کام کیے ہیں, میڈیکل کالج بھی بنایا ہے, آرمی کارڈیک سینٹر بھی بنایا ہے, تو اسی لیے ہم آپ کو لائے ہیں کہ آپ بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل لاہور میں بھی کارڈیک سرجری شروع کرائیں. اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ ملک صاحب اور ان کے بیٹے اور ان کی پوری فیملی کا تعاون رہا, اور اس ہسپتال میں اتنی جدید مشینیں اور بہت اچھا سٹاف, کامیاب سٹاف, فارن کوالیفائڈ سٹاف رکھا کہ آج اس وقت جو بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل لاہور ہے وہ ایک ریفرل ہسپتل ہے, ایک ریفرل ہسپتل ہے کارڈیالوجی کے لحاظ سے, کارڈیک سرجری کے لحاظ سے. اسی طرح میری انشاءاللہ ارادہ ہے, اور ہم ملک صاحب, علی صاحب اور جو ایڈمرل احمد دیات صاحب ہیں جو چیف آپریٹنگ افسر ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے, اور ان کا تعاون اور سپورٹ ہر وقت ہمیشہ میرے ساتھ ہے, تو مجھے امید ہے کہ اس ہسپتال کو بھی میں اس قابل بناؤں کہ یہاں پر بھی اسی سٹینڈرڈ کے علاج انشاءاللہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے مجھے بتایا, بات ہو رہی تھی کہ جب آپ ریٹائر ہوئے تو اس کے 4 دن بعد ہی کسی جنرل صاحب کا فون آ گیا آپ کے پاس. جی, ریٹائر ہونے کے 4 دن بعد میں کراچی میں تھا, تو لاہور سے مجھے ایک جنرل صاحب کی کال آئی, جنرل یاسین کی. انہوں نے بتایا کہ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں بحریہ ٹاؤن لاہور کے, تو یہاں پر ایک ہمارا ہسپتال ہے, جنرل ہسپتال ہے, اس میں کارڈیک سرجری شروع کرانا چاہتے ہیں, اور ایک بڑا نامی گرامی قسم کا کارڈیک سرجن ہے ڈاکٹر جواد ساجد خان, وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور ملک صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارا ہسپتال میں کارڈیک سرجری کریں. تو کیا یہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے کارڈیک سرجری ہم کرا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ سے یہاں 2-3 بریگیڈ اور تھے, وہ تو کہہ رہے تھے یہ بہت مشکل کام ہے, نہیں ہو سکتا, اس میں کیجولٹیز ہوتی ہیں, اس میں کرٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لاہور میں نے ایک آرمی کارڈیک سینٹر بنایا ہے, اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے بحریہ ٹاؤن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, تو یہ بڑے آسانی سے آرام سے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بتایا پھر آپ کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جب آپ کہیں میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا یار آپ کل آئیں؟ میں نے کہا سر میں منڈے کو آ جاؤں گا, آپ مجھے ٹکٹ بھیج دیں. اور اس کے بعد منڈے سے میں گیا, اور دسمبر سے میں نے کام شروع کیا. تقریباً 3.5 مہینے کے بعد پہلی کارڈیک سرجری ہوئی. اس مریض کا نام شہباز تھا, اور اس کا مائٹرل وال ریپلیس ہونا تھا. اور اس کے بعد پھر اس ہسپتال میں اضافہ ہوتا گیا, فرسٹ اور سیکنڈ منزل کے بعد تیسری منزل بھی بن گئی. اس کے بعد کارڈیالوجی شروع کی, جس میں اینجیوگرافیز, اینجیوپلاسٹیاں ہو رہی ہیں اس وقت بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت ہی ریناؤنڈ قسم کا کارڈیالوجسٹ جو ہل ہسپٹل یو کے میں 30 سال سروس کی ہے, اس نے جوائن کیا ہے, ڈاکٹر فرقت عالمگیر. اس نے ایک وہ ٹوی آپریشنز وہ ہوتے ہیں کہ کوئی عمر رسیدہ مرد یا خاتون جو اوپن ہارٹ سرجری جن میں نہیں ہو سکتی ہے, تو ان کو ریڈیل آرٹری سے یا فیمورل آرٹری سے اندر جا کے ان کی والو کی, دل کے والو کی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں. وہ اس قسم کا ماہر ڈاکٹر ہے. وہ نہ صرف بحریہ ٹاؤن میں بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی جا کے پروکٹرنگ کرتا ہے. ڈاکٹر جواد ساجد خان بھی نامی گرامی قسم کا کارڈیک سرجن ہے, جس نے سکول بھی, MBBS بھی, FRCS بھی, ہر چیز لندن سے پڑھی ہے, اور وہ بڑے مشہور کارڈیک سرجن سر ڈونلڈ راس کا سینئر رجسٹرار رہا ہے. اسی طرح ایک اور نامی گرامی کارڈیک سرجن ہے, ایجپشین کارڈیک سرجن, اس کے ساتھ بھی انہوں نے سینئر رجسٹرار کی ڈیوٹی کی ہے. تو یہ دونوں کی وجہ سے جو اس وقت کارڈیک سرجری اور کارڈیالوجی میں
لاہور بحیرہ ٹاؤن ہاسپٹل جو ہے وہ ایک ریفرل ہاسپٹل بن گیا ہے. سارے پاکستان سے ایون باہر سے بھی مشکل مریض جن کی کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے وہاں ریفر ہوتے ہیں اور وہاں ان کا کامیاب علاج ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں بھی ہم نے کارڈیالوجی شروع کی ہے اور کارڈیک سرجری بھی انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں ہم وہ بھی شروع کرنے والے ہیں یہاں بھی. ڈاکٹر صاحب آپ اتنی انفارمیٹیو گفتگو اور اتنی معلوماتی گفتگو کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے کارڈک کے حوالے سے بات کی, آپ نے لیور پلانٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور جن کے آپ ڈاکٹر کے ریفرنسز دے رہے ہیں, اور تو یہ تو ایک ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے اگر پاکستان میں اس طریقے سے علاج ہو, اس کا معیار یہ ہو. تو ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ تو آپ سب کر رہے ہیں اور آپ نے کیا ہے, لیکن جیسے ہم ہارٹ کے اندر اسٹینٹ کہتے ہیں ڈالتے ہیں تو بتاتے ہی ہیں کہ وہ 2 یا 3 سال بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے, اس کو پھر ریپلیس کرنا پڑتا ہے, وہ اسپرنگ ڈیڈ ہو جاتا ہے, ختم ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ کسی نہیں, اتنی جلدی 2-3 سال میں تو خراب نہیں ہوتا ہے. اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب سٹینٹ ڈالتے ہیں تو ان کو مریضوں کو بتاتے ہیں, کچھ احتیاط بتاتے ہیں کہ خون پتلی کرنے والی دوائی کا استعمال جاری رکھیں, چربی اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں, اور ساتھ ساتھ روزانہ پیدل چلنا اپنا معمول بنائیں. اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے تو پھر سٹنٹ اتنی جلدی بند نہیں ہوتا ہے, 10 سے 12 سال تک 15 سال تک بھی وہ چلتا رہتا ہے. لیکن بعض دفعہ کمپلیکیشنز ہوں کسی وجہ سے تو وہ 1 سال میں بھی بند ہو سکتا ہے. اچھا. دوسرا یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ ہارٹ میں تو اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کو بہت سارے آپریشن ہارٹ کے جو ہے وہ کیمرے کے تھرو یا ڈائریکٹ اور جو پروسیجر میڈیکل ہوتا ہے وینز کے تھرو جو ہوتا ہے, لیکن اگر برین میں جو برین کے اندر جو ہوتی ہیں ہماری باریک وینز ہوتی ہیں وہ بلاک ہو جائے یا وہ انجرڈ ہو جائے یا وہ زخمی ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کیسے ٹریٹ کرے گا اس کو؟ جو برین میں یوزولی 2 مسئلے ہوتے ہیں. جیسے مجھے برین اسٹروک ہوا ہے. ہاں, اسٹروک کے 2 کامن وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون گاڑھا ہوتا ہے اور جا کر اس کا کلاٹ بنتا ہے, وہ کلاٹ جا کر کسی چھوٹی خون کی نالی کو بند کر دیتا ہے. تو وہ خون کی نالی جس برین کے حصے کو خون پہنچانا تھا وہاں پر آکسیجن اور خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور اس سے وہ برین کا حصہ جو ہے نا نان فنکشنل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو بلڈ پریشر زیادہ ہو, وہ بلڈ پریشر کی دوائی وقت پہ نہ لے, احتیاط نہ کرے, تو اس کی دماغ کے جو خون کی رگ ہے وہ پھٹ سکتی ہے, رپچر ہو سکتی ہے, ہیمریج ہو سکتا ہے. تو یہ عموماً 2 وجوہات ہیں. اگر اس کا بھی لاہور میں جو کارڈیک یونٹ ہے اس میں اسی مشین کی مدد سے اور دوسرے کلاٹ ریزالو کرنے کے طریقے سے کلاٹس کو ریزالو کرنے کا اور فالج کا علاج کرنے کا جدید طریقہ بھی لاہور میں ہے. اور یہ ملک صاحب کی ایک ویژن ہے, ملک ریاض صاحب کے ویژن ہے کہ انہوں نے لندن کے 25 ڈاکٹروں کے ساتھ MOU سائن کیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بحیرہ ٹاؤن کا اسپتال ہے ان میں انٹرنیشنل لیول کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ افورڈیبل پرائسز پہ لوگوں کو مہیا ہو ادھر ہی, تاکہ لوگوں کو باہر جانا نہ پڑے. تو وہ جو ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ تر دماغ کے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے آ کے نہ صرف لاہور بلکہ پنڈی, کراچی اور پنڈی کے 2-3 ہسپتال ہے وہاں بھی, اسی طرح بارکہو میں ایک ہسپتال بن رہا ہے وہاں بھی دماغ کے جن کو فالج ہوتا ہے یعنی اسٹروک ہوتا ہے اس کا ایک اسپیشلائز علاج ہے. اس کے لیے ملک ریاض صاحب نے MOU سائن کیا ہوا ہے. انشاءاللہ جب ہمارا ہسپتالوں میں اس لیول پر آ جائیں گے تو وہاں کے ڈاکٹر آ کے وہی علاج جو لندن یورپ میں ہوتا ہے
بحریہ ٹاؤن کے اسپتالوں میں ہوگا۔ مطلب برین کو ری فنکشنل کیا جا سکتا ہے؟ برین کو اس طرح ہوتا ہے کہ جو کلاٹ پھنسا ہوا ہے اس کو ایسی دوائی دی جاتی ہے کہ وہ کلاٹ پگھل جاتا ہے۔ کلاٹ پگھل جائے گا تو اس کا راستہ جو آگے بلاک کیا وہ کھل جائے گا، اور اس کے بعد خون وہاں آگے جائے گا اور وہ بندہ ہوش میں آئے گا، اور اس کا نان فنکشنل برین فنکشنل ہو جائے گا، اور وہ عضو جو وہ آرگن جو برین جس کو کنٹرول کرتا ہے وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا۔ دیٹس اٹ۔ میں اس کو بات کو سمجھ گیا، اور ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہمارے ملک کی ایک ضرورت ہے۔ اس بارے میں حکومت پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو آپ نے بڑی اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے ذریعے انجوائے کیا۔ لوگ انجوائے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، جس سے آپ کام کر رہے ہیں لگاتار مسلسل ریٹائر ہونے کے بعد۔ تو فوجی زندگی کیسی لگی آپ کو؟ فوجی زندگی بڑی بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں جو فرائض منصبی ہوتے ہیں ان کے ادائیگی کے علاوہ جو انسان کا پرسنل اپنی صحت ہے اس پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ مارننگ پی ٹی فوج میں اور ایوننگ گیمز دو لازمی چیزیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسا کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فزیکل فٹنس سے کیا ہوتا ہے؟ فزیکل فٹنس سے آپ کی پوری باڈی سر سے پاؤں تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ بھاگنا شروع کرتے ہیں، جب بھاگنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بھاگنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے۔ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ انرجی اس طرح آتی ہے کہ جب آپ بھاگنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، تاکہ خون جلدی جلدی سے جگر سے گلوکوز اور پھیپھڑوں سے آکسیجن لے جا کے ہر خلیے کو پہنچائے۔ جب خلیے میں آکسیجن اور گلوکوز پہنچ جاتا ہے تو آکسیجن کی مدد سے گلوکوز کی برننگ ہوتی ہے، میٹابولزم ہوتی ہے، اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہی حرارت ہمیں بھاگنے میں دوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے دل کا ایکسرسائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ بھاگتے ہیں تو آپ کا سانس پھولتا ہے، جیسے اس طرح ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی پھیپھڑوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ پھیپھڑے غبارے کی طرح ہوتے ہیں، پھولتے ہیں سکڑتے ہیں، پھولتے ہیں سکڑتے ہیں۔ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھیپھڑوں کے اندر پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جس کو لنگز کمپلائنس کہتے ہیں۔ جو بندے ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے پھیپھڑے اتنے عادی ہوتے ہیں پھیلنے اور سکڑنے کے کہ وہ جب پہاڑ پر جاتے ہیں وہاں آکسیجن کم ہوتا ہے، وہاں کم آکسیجن سے بھی ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ ان کے پھیپھڑوں میں پانی نہیں بڑھتا، ان کے دماغ میں پانی نہیں بڑھتا ہے۔ یہ ایک بات تو رہ جائے گی، پانی کیوں آ جاتا ہے پھیپھڑوں میں؟ وہ اس لیے آتا ہے نا، پانی اس لیے آتا ہے کہ وہاں پر آکسیجن ہے نہیں ہے، آکسیجن ہے نہیں ہے، اور ہمارے ٹیشوز میں تو پانی ہے نا، خون کے نالیوں میں ہے نا، وہ لنگز کے اندر آ جاتا ہے۔ کراچی میں کیوں آیا تھا؟ کراچی میں ٹمپریچر یعنی ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ہوا کا دباؤ زیادہ ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ جتنی سمندر کے ساتھ ہیں دباؤ زیادہ ہے، جو اوپر جاتا ہے دباؤ کم ہوتا ہے۔ اولڈ ایج میں پانی آیا تھا سر، وہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جو ہائٹ پہ جاتے ہیں نا، ہائی لیول پلمونری ایڈیما کہتے ہیں، ہائی الٹیٹیوڈ سیریبرل ایڈیما کہتے ہیں، یہ اور چیزیں ہیں۔ اگر جو ایکسرسائز کرتے ہیں تو جو میں ایکسرسائز کے بارے میں کہتا اس سے ہارٹ کی آپ کو ایکسرسائز ہو جاتی ہے، لنگز کی ہو جاتی ہے۔ اب اس سے بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے، جب بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے تو وہ تیز بلڈ پریشر آکسیجن اور گلوکوز لے کر دماغ کو بھی جاتا ہے، دماغ کے سیلز کو آکسیجن ملتا ہے، گلوکوز ملتا ہے، خوراک مل گئی، خون واپسی میں خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، دماغ کے سیل سے جو فاسد مادے ہیں ویسٹ پروڈکٹس وہ لے کے آتا ہے، تو آپ کے دماغ کی سیلز کی نشو نما ہوتی ہے۔ ہاں تو یہ فوج میں ماسٹ ہے کہ اسی طرح اس کا زیادہ جو بلڈ پریشر ہے وہ گردوں میں زیادہ خون لے جاتا ہے، گردوں میں خون لے جانے کی وجہ سے پیشاب بننے کا عمل تیز ہوتا ہے، تو آپ کے جتنے آرگنز ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔
اور سب سے بڑھ کے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک انعام چھپایا ہوا ہے ہمارے جسم میں، ان کو کہتے ہیں اینڈورفنز. Endorphins are nothing but chemical substances which when released and when they go through the blood into the brain cells, they give you a sense of euphoria, a sense of well-being, ایک انجانا خوشی کا تاثر، تر و تازگی کا تاثر. جن کو انڈورفنز کی عادت ہو جاتی ہے ایکسرسائز کی، ان کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا ہے، ان کا نظام ہاضمہ بہترین ہوتا ہے، لکڑ ہضم، پتر ہضم، یعنی ایکسرسائز سے، فٹنس سے آپ کا سارا نظام بہترین. تو ہماری جو یہ فوج کا حصہ ہے. فوج کا نظام جو ہے تو اس کا مطلب یہ ان کی صحت مند اور ان کی جو صحت ہے اس کا جو تعلق ہے اور جو فٹنس ہے، جو ان کی ورکنگ ہے، وہ سارا ڈیپینڈ وہ اس نظام پہ ہے جو آپ نے وضع. فوج میں خوراک کا خیال کیا جاتا ہے. اچھا، خوراک کے بارے میں بتائیں کیا؟ خوراک کا یعنی بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں. بیلنس ڈائٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، منرلز، وائٹامنز اور پانی. یہ ساری چیزیں فوج میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر وزٹ کرتے ہیں، یونٹوں میں جاتے ہیں، سینیٹری انسپیکشنز ہوتا ہے، ہر مہینے ٹروپس کو بلایا جاتا ہے. بلانے کے بعد پھر وہاں پہ ان کی انسپیکشن کرتے ہیں، ان کا چیک کیا جاتا ہے ان کے سسٹمز کو، کوئی بیمار تو نہیں ہے. سب گیریزن ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پر یونٹیں، ان کے ڈیز مقرر ہے، ہر آتے ہیں، ڈاکٹر جاتا ہے، جانے کے بعد پورا یونٹ کا انسپیکشن کرتا ہے، جہاں خرابی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ لوگ آتے ہیں گیریزن ہیلتھ سینٹر میں، وہاں ان کی انسپیکشن ہوتی ہے. جو بیمار ہے، جس کو کوئی شک ہے، اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور متعلقہ اسپیشلسٹ کو ریفر کیا جاتا ہے. تو اس لیے فوج میں بیمار کو بیمار رہنا نہیں دیتے. بیمار رہنے ہی نہیں دیتے. ہاں، بیمار ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اس کا علاج جو ہے نا، پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اس لیے ان کو اتنا سکھاتے ہیں ورزش کے ذریعے، بیلنس ڈائٹ کے ذریعے اور ان کی طبی دیکھ بھال کے ذریعے کہ ان میں کوئی بیماری ہے بھی تو اس کی جلد تشخیص ہو جاتی ہے اور اس کا پراپر علاج ہو جاتا ہے. یہ فوج کا حصہ ہے. یہ آپ اتنی معلوماتی گفتگو کر رہے ہیں کہ بہت کم ہی ڈاکٹر کے انٹرویوز ہوتے رہتے ہیں، مختلف چینلز پہ ڈاکٹر آتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، ایک مخصوص موضوع پہ بات کی، لیکن آپ پہ ملٹیپل ایشوز پہ آپ نے بات کی اور آپ کر رہے ہیں مسلسل، اور یہ بہت انفارمیٹیو ہے. اور آپ نے یہ آپ بتایا کہ فوج کے اندر کی 1-to-1 کی ڈائٹ بیلنس، ہر چیز کو بیلنس رکھا جاتا ہے کہ ایسے عام آدمی کو بھی ایسے رکھنا چاہیے اپنی ڈائٹ کو. تو وہ بھی جی ہاں، بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے فوج میں کوئی بیمار نہیں کم ہوتے ہیں. بیمار کم ہوتے ہیں. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے فیملیل ہے. اگر والد صاحب کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اولاد میں آف سپرنگز کو 50% چانس ہوتے ہیں ہونے کے. وہ تو ہوں گے، لیکن ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ان کا بر وقت علاج شروع ہوتا ہے. ان کا ماہوار 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے کے بعد مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اور ان کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن دماغ میں فالج، دماغ کی رگ پھٹ جائے گی، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، نظر کا ضائع ہونا، پھر ہارٹ اٹیک ہونا، پھر گردوں کا خراب ہونا، اور بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں. تو جس کو بلڈ پریشر ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، یعنی ایک مخصوص مقدار میں بلڈ پریشر رکھا جاتا ہے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. بہت میں کیس دیکھتا ہوں کہ کیونکہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، وہ لو ہوتا ہے، آہستہ لو ہوتا ہے. یہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا کیوں ہے؟ اس کے بہت وجوہات ہوتی ہیں، بہت وجوہات ہوتی ہیں. کچھ تو ہوتا ہے جن کا کوئی وجہ معلوم ہی نہیں ہے، جس کو ایسنشل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کی وجہ معلوم ہوتی ہے. مثلا کسی کا گردہ خراب ہے، پانی جتنا پیشاب میں نکالنا چاہے نکال نہیں پاتا ہے اور پانی اندر رہتا ہے، تو اس سے یعنی خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے. خون نہیں بڑھتا ہے بلکہ خون پتلا ہوتا ہے پانی کے بڑھنے کی وجہ سے. 5 سے 6 لیٹر خون ہوتا ہے، لیکن اگر گردہ پانی جو اس کو نکالنا چاہے وہ نہ نکالے، وہ 7 لیٹر 8 لیٹر ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ وہ پھیپھڑوں میں
پانی بڑھ جائے گا. اچھا پھیپھڑا پر اس کا دباؤ ہوگا. جی 6 لیٹر 5 لیٹر پمپ کرنا آسان ہے نا, اس کے مقابلے میں 8 لیٹر ہو تو ہارٹ کا کام بڑھ جائے گا. ویسے موٹر خراب ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. زیادہ پانی چڑھاتے ہیں. جی تو اسی لیے اچھا دوسرا پھر یہ ہے, دوسری ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان کو سٹریس ہوتا ہے, ٹینشن. بچے زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے, ٹینشن. آپ کو کوئی غلط کام کرتے ہیں, ایسا کام کرتے ہیں جس کی اجازت معاشرہ یا ہمارا مذہب نہیں دیتا ہے, اس سے سٹریس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ مثلا میں چوری شروع کرتا ہوں, مجھے فکر ہوگی کہ جو ایڈمرل صاحب ہے وہ ملک ریاض صاحب میرا کیا حشر کر دیں گے. وہ سٹریس جو ہے نا, میرا ایڈرینلین بڑھ جائے گا. ایڈرینلین کا ایک ہارمون ہے, وہ بڑھ جائے گا. اسے کیا ہوگا, دل کی دھڑکن تیز ہوگی, دل کا کام بڑھ گیا. جی بڑھ گیا نا. دل کو چاہیے زیادہ خوراک زیادہ خون, لیکن ہوگا یہ سٹریس کی وجہ خون کی نالیاں تنگ ہوں گی. زیادہ کے بجائے دل کو خوراک کم آئے گی, آکسیجن کم ملے گا, ڈیمانڈ بڑھ گئی, سپلائی کم ہو گئی. ایک ایسا لیول آ جائے گا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا مجھے. تو مجھے کیا چاہیے, مجھے کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی اجازت معاشرہ یا مذہب نہیں دیتا, تو مجھے سٹریس نہیں ہوگا. اچھا یہ بعض لوگوں کے جو لنگس ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں, پانی نہیں آتا ہے, تو وہ ان کا لائف کو ڈینجر ہو جاتی ہے ان کی لائف, کیونکہ وہ جیسے سوکھ جاتے ہیں لنگ. تو اس کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیں لنگ کا جو سوکھنا ہے نا, لنگس کے اندر پانی عموماً نہیں ہوتا, پانی نہیں ہوتا. لنگس کے جو اندر والی ہے اس پر ایک پتلی سی لیئر ہوتی ہے, ہیومیڈیفائڈ لیئر. اس سے زیادہ پانی لنگز میں نہیں ہوتا ہے. لنگز میں پانی کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ہے, گردے خراب ہے, انفیکشن ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی ٹی بی ہے یا اور کوئی انفیکشن ہے, اس کی وجہ سے لنگز میں پانی آ جاتا ہے. زیادہ تر وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی گردے خراب ہیں اور وہ ڈائلیسس یا نہیں کر پاتے ہیں یا پانی زیادہ پیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی بڑھ جاتا ہے. جو ڈائیوریز کرتے ہیں, ایسی دوائی دیتے ہیں جس سے چھوٹا پیشاب بہت بنتا ہے, بننے کے بعد وہ پھر لنگ سے پانی نکل جاتا ہے. یا ہارٹ فیلئر ہے, اس کی وجہ سے لنگز میں پانی بڑھ جاتا ہے. نارملی لنگ میں پانی ہوتا نہیں ہے. جی اچھا, آپ سے گفتگو جو ہے وہ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ بات کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, اور یہ سب جو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی, ان کی زندگی کے لیے یہ ایک تجربہ ہے. لیکن آپ تھوڑا سا بتا دیں لوگوں کو کہ جو لیور ہے نا, اس کا پھر ٹرانسپلانٹ اور یہ اور وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. لیور کا ٹریٹمنٹ کا سیریس ایشو ہوتا ہے, تو کیا ایسی احتیاط کریں لوگ کہ ان کا لیور جو ہے وہ صحیح رہے؟ لیور جو ہے نا بہت امپورٹنٹ آرگن ہے انسان میں یا حیوان میں بھی, ہر جگہ. کہ اس کے 2 پرابلمز ہو سکتے ہیں. ہیپاٹائٹس, جگر کی سوزش, وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں یوجولی. ایک ہوتا ہے ہیپاٹائٹس بی, ایک ہوتا ہے ہیپاٹائٹس سی. سی کا کوئی علاج نہیں؟ سی بی کا ویکسینیشن ہے, بی کا ویکسینیشن ہے, سی کے ایک ویکسینیشن نہیں ہے. نہیں. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اے بھی ہوتا ہے, ای بھی ہوتا ہے. وہ جو ہے نا وقتی ہوتے ہیں, جو ریسٹ کے ساتھ پراپر علاج کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. احتیاط کیا کریں کہ ہمیں لیور کا کوئی مسئلہ نہ ہو؟ لیور کا احتیاط یہ ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ کھائیں, انجیکشن سے پرہیز کریں. اچھا, یعنی ہیپاٹائٹس بی اور سی نہ ہونے کے لیے کیا ہے, سرنج کا استعمال. اگر ایک سرنج, ایک ایسا کلینک میں ہے جہاں پر ایک سرنج سے مختلف لوگوں کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں, اور ان میں سے کسی کو کوئی بیماری ہے ہیپاٹائٹس بی سی, اور اسی سرنج سے دوسرے کو ٹیکہ لگے تو ظاہر ہے وہ بیماری منتقل ہوگی. دوسری جو ہیپاٹائٹس ہے وہ اے اور ای اور اس طرح کے ہیں, وہ گندا پانی اور گندا خوراک سے ہوتا ہے. ہاتھ نہ دھو کر کھانا کھانے سے ہوتا ہے. ہاتھ نہ دھو کر کھانا, کسی بیمار آدمی کے ساتھ ہاتھ ملا کے اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہوتا ہے. جو چھابڑے ہوتے ہیں بازاروں میں جن کے اوپر ڈسٹ پڑتا ہے, لوگوں کو یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہے, گنے کا رس پینے سے جگر کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے, وہ ایک آدمی گنے کا رس بنانا شروع کرتا ہے,
اس کے پاس 2 بالٹیاں ہوتی ہیں، ایک میں تھوڑا گدلا پانی ہوتا ہے، ایک میں تھوڑا صاف پانی ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں ہیپاٹائٹس کے مریض آئیں گے، وہ اس گلاس میں رس پیتے ہیں اور ان کے منہ سے وہ وائرس اس گلاس کو جاتا ہے، وہ ڈال کر اسی جس میں بالٹی میں ساری گلاسیں ہیں اس میں ڈالتا ہے، وہ پورا پانی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور اس میں سے نکال کے جو بھی پانی پیتا ہے وہ بیماری اس کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے گندا پانی اور گندا خوراک نہیں کھانی چاہیے، صاف پانی ہماری ضرورت ہے۔ اور دوسرا، ہمیشہ ٹوائلٹ وزٹ کرنے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ اب صابن سے ہاتھ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ صابن سے ہاتھ اتنا دھوئیں کہ وہ صابن کا جاگ بنے، وہ جاگ آپ کے ہاتھوں پہ کم از کم 15-20 سیکنڈ تک رہے۔ یہ نہیں جانتے نا لوگ بات جو آپ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے آپ کے ہاتھ کو وائرس لگا ہوا ہے یا بیکٹیریا لگا ہوا ہے، اب جب آپ اس کے اوپر پتلی سی یعنی صابن کی جاگ کی لیئر تہ جم جائے گی 20 سیکنڈ تک، تو اس کو ہوا سے آکسیجن نہیں ملے گا۔ یہ جو صابن کی لیئر ہے نا، it will act as a barrier between atmospheric oxygen and the bacteria which is stuck to your hand۔ اب اس 20 سیکنڈ میں جب آکسیجن نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا، اور اس کے بعد جب پانی ڈالیں گے تو وہ بہہ جائے گا۔ اگر آپ نے وہ اس طرح ہاتھ دھویا جیسے آپ کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے یا جلدی واش روم جانا ہے، تو وہ تو ادھر ہی رہے گا، آکسیجن تو اس کو ملے گی۔ تو اسی لیے 20 سیکنڈ تک صابن کا جاگ آپ کے ہاتھوں پہ لگا رہنا چاہیے۔ یہ بات تو بڑے سے بڑا قابل آدمی بھی نہیں جانتا ہے کہ اتنے، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ جو وائرس ہے جب وہ 20 سیکنڈ تک صابن کے انڈر میں لیئر رہے گا وہ کل ہو جائے گا، آپ واش کریں گے آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے، آپ کو بیماری نہیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب فوج پہ کے حوالے اس کے میڈیکل کے حوالے سے جو آپ نے معلومات دی ہیں وہ تو ایک معلومات کا خزانہ ہے، لیکن ایک بات کہتے ہیں مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے اور ابھی بھی مجھے ہے اور رہے گا، میں آرمی میں نہیں ہوں لیکن میں سپاہی ہوں، میری جان ہے، جس وقت چاہیے آرمی کو حاضر ہے۔ پاکستان کی فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی بہترین چند ممالک دنیا کے ٹاپ کے اس میں ہوتا ہے۔ ذرا بتائیے سر اس کے بارے میں۔ اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، پاکستان کی فوج بڑی مایہ ناز فوج ہے، اس میں میرٹ سلیکشن آف دی رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب، جو سلیکشن پروسیس ہوتا ہے سٹارٹ ادھر سے ہوتا ہے کہ آپ کون سا میٹیریل لیتے ہیں، لینے کے بعد پھر ٹریننگ دوسرے نمبر پہ، ان کی تربیت میں، چونکہ میں بھی ایک آرمی میڈیکل کورس سینٹر میں رہا ہوں جہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے، اس کا میں چیف انسٹرکٹر رہا ہوں CCI، تو مجھے پتہ ہے وہ اتنی سخت تربیت دیتے ہیں کہ کمزور نرس کا آدمی وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا، وہ جان بوجھ کے اتنی ہم سختی کرتے ہیں تاکہ جو کمزور آدمی ہے نا، جس کا مضبوط نرس کا نہیں ہے، سختی برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ چلا جائے، پہلے 2-3 مہینے میں وہ چلا جائے۔ ان کو پراپر سونا نہیں دیتے ہیں، پراپر کھانا کھانا نہیں دیتے ہیں، ان سے اتنا کام لیتے ہیں کہ وہ عاجز آ کے چلے گئے۔ جو پیچھے مٹیریل لیتا ہے وہ سونا ہے، وہ گولڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر پھر تربیت دی جاتی ہے اور پھر وہ گولی کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، باولپور میں انڈینز نے پلان بنایا، یہ ممبئی اٹیکس کے بعد پلان یہ بنایا کہ سروسز چیف انڈینز کا میٹنگ ہوگی پرائم منسٹر کے ساتھ۔ پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا لیٹ us teach a lesson to these bloody buggers this time۔ انہوں نے ریتی رحیم یار خان کے اوپر آرمڈ کور کا اٹیک کر کے پاکستان سے کے 2 ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا۔ اچھا، ہمارے کور کمانڈر جنرل منیر حفیظ باولپور کے، انہوں نے ایک تقریر کی کہ یہ ہماری ماں ہے، اس ماں کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اب انہوں نے کیا جہاں پہ بارڈر کے ساتھ انہوں نے
بارڈر کے اپنے اندر ایک پورا نہر بنایا، کینال بنایا انجینئرز نے، پانی یعنی اس کا مٹی نکالا، مٹی نکال کر انڈین سائڈ پہ مٹی ڈالا، اس سے ایک پہاڑی سی بن گئی، اور اس طرف ایک کینال بنایا، نہر بنا دی، جس میں پانی چھوڑا۔ اب ٹینک آئے گا تو ایک تو پہاڑی چڑھ نہیں سکے گا، اگر چڑھ گیا تو نیچے پھر پانی میں گرے گا، وہاں سے نکل نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آگے آ جائے گا نا، وہاں پر اینٹی ٹینک مائن بچھائے، اگر کوئی بدقسمتی سے نکل آ گیا تو اینٹی ٹینک بچے گا نہیں۔ اس کے بعد بھی پھر کوئی نکلتا ہے تو اس کے لیے والنٹیئرز کہ وہ اپنے سینے کے ساتھ اینٹی ٹینک مائن باندھ کے اس کے نیچے لیٹ جائے گی۔ اب والنٹیئرز کا کیا ہوا؟ بازی میں لیٹے ہیں۔ والنٹیئر جب مانگا تو ایک بڑا مصیبت، انہوں نے کہا ہم سب ہاں، انہوں نے اب کیا کیا کہ سارے لیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا جن کی ماں باپ کا ایک بیٹا ہے اس کو آؤٹ کر دو، جن کا 1 سال ہوا شادی کو اس کو بھی آؤٹ کر دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر لوگ سلیکٹ ہوئے، ایک سے ایک تیار ہے جان دینے کے لیے، جہاد جس کا حکم خدا نے دیا ہوا، اللہ نے دیا ہوا، جہاد، ٹھیک ہے۔ تو ایسے قوم جو مرنے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کے تیار ہو، اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا، جبھی تو آج تک دے نہیں سکا 70 سال میں۔ بہترین سلیکشن، بہترین ٹریننگ، اور اس کے بعد جذبہ جہاد، جذبہ ایمانی، اس فوج کو تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو بریگیڈ صاحب، آپ نے جو گفتگو کی ہے تو میری زندگی میں میں نے بہت گفتگو کی۔ میں نے محترمہ بینیندر بھٹو کا انٹرویو کیا، مشرف صاحب سے میں نے بات کی، اور نواز شریف سے بات کی، اور زندگی میں بہت انٹرویو کیے، لیکن میں نے جو آج انٹرویو کیا ہے جس میں انسانیت کی خدمت بھی ہے، میڈیکل ایشوز، عام پبلک کے ایشوز، لوکل ایشوز، ہر فرد کے ایشوز، کون سا شعبہ ہے جس میں آپ نے لوگوں کو آگاہی نہیں پہنچائی، اور پھر پاک فوج کے بارے میں آپ نے سمندر کو کودے میں بند کر دیا، ایک سمندر کو جو تعریف اور جو حقیقت ہے اس کو بند کر دیا۔ تو ہم آپ کے اس انٹرویو کے اور جو آپ نے ہم سے گفتگو کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، ممنون ہیں کہ یہاں ہم تشریف لائے، اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں، کیونکہ آپ کا بڑا مصروف رہتا ہے، ہاسپٹل بھی ہے، تو اس میں آپ نے وقت دیا، اور امید ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، کوثر بنگش کو اجازت دیجیے پاکستان فرنٹ لائن سے، اور دیکھتے رہیے پاکستان فرنٹ لائن، اور آپ کا اللہ نے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔